पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ, नवाज शरीफ ताहयात नाअहल हैं, वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे। एक शख्स को जहाज में बिठा कर लाया गया, वो अवाम में नहीं जा सकते। पीटीआई रहनुमा बाबर अवान कहते हैं, पीटीआई की हुकूमत गई, जो इलेक्शन हुआ हम लोग जीते, हिकमत अमली बना ली, इलेक्शन में किस तरह डील करना है, अवाम को कैसे बाहर निकालना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है, शेड्यूल के बाद कोई जलसा रोकेगा तो हम जिम्मेदार होंगे। पिछले तमाम ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी जमात बनी। کسی بھی ڈرامے دی خلق ہوئی چدا دے ملک نجات دہندہ دے دا فرعونیت کئی دے پا غرور کی دے اور انشاءاللہ پرویز خٹک پا پدی صبح کے دا غرور ختمی۔ سربراہ پی ٹی آئی فرعون تھا، میں ہی اس کی فرعونیت ختم کروں گا۔ اسے نجات دہندہ سمجھنے والوں کو اصل چہرہ نظر آ گیا۔ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کے سربراہ پرویز خٹک کا نوشہرہ میں خطاب، کہا سربراہ پی ٹی آئی کا منشور جھوٹ پر مبنی تھا، صحت کارڈ، تعلیمی اصلاحات میں ان کا کوئی کردار نہیں تھا، خیبر پختونخوا میں اصلاحات اور ترقیاتی کام میری وجہ سے ہوئے۔ اسرائیلی فوج نے جنوبی غزہ میں بھی زمینی آپریشن شروع کر دیا، مغربی کنارے سے 60 فلسطینیوں کو حراست میں لے لیا۔ کمال عدوان اسپتال پر حملے میں بھی 4 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی فوج کا 7 اکتوبر کے حملوں میں شامل اہم حماس کمانڈر کو شہید کرنے کا دعویٰ۔ حماس کے اسرائیل پر راکٹ حملے جاری، اسرائیل نے 2 فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کر دی۔ لبنان سے حزب اللہ بھی اسرائیل پر راکٹ حملے کیے، اسرائیلی فوجیوں سمیت متعدد زخمی۔ جنگ بندی معاہدہ ختم ہونے کے بعد اسرائیل کی گزشتہ روز غزہ پر بدترین بمباری سے 700 سے زائد فلسطینی شہید۔ خان یونس، جبالیہ سمیت متعدد علاقے دھماکوں سے گونجتے رہے۔ غزہ بچوں کا قبرستان بن گیا، 3 دن میں 60 بچے شہید، سینکڑوں زخمی۔ شہداء کی تعداد 16,000 سے زائد ہو گئی۔ اسرائیلی فوج نے ہولی فیملی اسکول پر بمباری، اسکول میں ہزاروں افراد پناہ گزین تھے۔ قطر کا رہائشی منصوبہ حمد سٹی بھی ملیا میٹ۔ فلسطینیوں کے حق میں برطانوی باہر نکل آئے، لندن کی ٹھٹھرتی سردی میں بھی غزہ میں جنگ بندی کے لیے مظاہرہ، بارش کے باوجود لندن کے شہری باہر نکلے۔ جمائمہ خان کی بھی شرکت، مسلمانوں کے علاوہ یہودی مذہبی رہنما بھی اسرائیل کے خلاف احتجاج میں پیش۔ بریڈ فورڈ میں بھی فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی، ٹریڈ یونین کا مظاہرہ، برف باری اور سردی کے باوجود شہریوں کی بڑی تعداد شریک۔ مظاہرین کی ڈھول بجا کر اقوام عالم کو جگانے کی کوشش۔ مظاہرین نے کہا، ہمیں نسل کشی کی حمایت والے ایم پیز نہیں چاہیے، فلسطینیوں کی حمایت کرنے والے اراکین پارلیمنٹ چاہیے۔ اسکاٹ لینڈ میں لوگوں کا اسرائیل سے غزہ پر حملے بند کرنے کا مطالبہ، یمن میں ہزاروں فلسطینی پرچم لہرائے گئے، پیرس میں ہزاروں افراد نکل آئے، جکارتہ میں لاکھوں افراد فلسطینیوں کے لیے سڑکوں پر نکلے، اسرائیل کے خلاف نعرے بازی، بمباری بند کرنے کا مطالبہ۔ لبنان میں بھی لوگوں کی بڑی تعداد نے فلسطینیوں کی حمایت میں احتجاج کیا۔ اسرائیل نے ہٹ دھرمی نہ چھوڑی تو غزہ کی آگ پورے خطے میں پھیل سکتی ہے، صہیونی فوج کا ظلم رکنا چاہیے۔ انوار اللہ کاکڑ کا اسکائی نیوز العربیہ کو انٹرویو، کہا کشمیر پاکستان کا اٹوٹ انگ ہے، خطے میں امن چاہتے ہیں لیکن بھارت سے امن کی بھیک نہیں مانگیں گے۔ مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ بولے افغان مہاجرین کی 50 سال تک میزبانی کی، اب یہ قومی فریضہ ہے کہ اپنے ملک میں آنے جانے والوں پر نظر رکھیں۔ نگراں حکومت اپنی میعاد میں 1 دن کی توسیع نہیں چاہتی، مرتضی سولنگی کا اعلان۔ نگراں وزیر اطلاعات نے کہا، الیکشن شفاف ہوں گے، اس ریس میں ہمارا کوئی گھوڑا نہیں۔ لگتا ہے ہر جماعت کے لیے لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب یہ ہے کہ صرف اسے کھیلنے دیا جائے، باقی سب پیچھے رہیں۔ نگراں وزیر نے پی ٹی آئی پارٹی الیکشن چٹ منگ پٹ بیا قرار دے دیا۔ بولے نگراں حکومت پر تو سب تنقید کرتے ہیں، پہلی بار دیکھا نگراں چیئرمین بن گئے۔ مجھے نہیں لگتا کہ ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ ہم اپنے منشور کے ساتھ الیکشن لڑیں گے، اپنے منشور کے ساتھ چلے گی اور الیکشن خود لڑے گی۔
مجھے نہیں لگتا ہم کسی سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے. پی پی رہنما یوسف رضا گیلانی کی لودھرا میں میڈیا سے گفتگو. کہا الیکشن ملتوی ہونے کا کوئی امکان نہیں. آصف زرداری اور بلاول بھٹو ایک پیج پر ہیں. کوئٹہ جلسے کے بعد اختلاف کا تاثر زائل ہو گیا. بیک فٹ پر لے جانے سے فرق نہیں پڑتا, فرنٹ فٹ پر ہی کھیلیں گے. یہ تاثر ختم ہونا چاہیے کہ کوئی فیورٹ ہے. الیکشن شفاف ہونے چاہیے. شرجیل میمن نے کہا مسلم لیگ نون نے لاہور کو ہی پاکستان سمجھ لیا ہے. پیپلز پارٹی کو چھپنے یا دھاندلی کر کے اقتدار میں آنے کی ضرورت نہیں. ہمارے پاس دکھانے کے لیے کارکردگی ہے. امریکی اسسٹنٹ سیکرٹری آج سے پاکستان کا 2 روزہ دورہ کریں گی. افغانستان کے لیے امریکی نمائندہ خصوصی تھامس ویسٹ 7 سے 9 دسمبر تک دورہ کریں گے. پرنسپل ڈپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری الزبتھ ہارسٹ 9 سے 12 دسمبر پاکستان کا دورہ کریں گی. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا پاکستان اور امریکہ کئی معاملات پر مشاورات جاری رکھے ہوئے ہیں. یہ دورے امریکہ کے ساتھ افغان صورتحال سمیت متعدد مسائل پر مذاکرات کا حصہ ہیں. امریکی عہدیداروں کے یہ دورے صرف افغان صورتحال تک محدود نہیں. 'کراچی بلدیہ ٹاؤن میں شادی میں ہوائی فائرنگ, 2 افراد زخمی ہونے والوں میں دلہا کا والد بھی شامل. زخمی اسپتال منتقل. پولیس نے 5 افراد کو حراست میں لے لیا. پولیس کا کہنا ہے فائرنگ کرنے والا فرار ہو گیا, جلد گرفتار کر لیں گے. نومبر کی شام کو مجھے کچھ اغوا کاروں نے اغوا کیا. اس کے بعد میرے گھر والوں نے تاوان کی رقم ان کو فراہم کی, جس کے بعد انہوں نے اگلی صبح مجھے 6 بجے موٹر وے پہ چھوڑ دیا. کراچی میں پولیس اہلکاروں نے ڈکیتی کے بعد اغوا کی وارداتیں بھی شروع کر دی. شارٹ ٹرم کڈنیپنگ میں ملوث 2 پولیس اہلکاروں سمیت 3 ملزمان گرفتار. اسٹیل ٹاؤن پولیس نے نقدی واردات میں استعمال ہونے والی گاڑی اور اسلحہ برآمد کر لیا. ملزمان نے تاجر کے اہل خانہ سے 29 لاکھ سے زائد تاوان طلب کیا. 19 لاکھ لے کر چھوڑا. ملزمان نے خود کو حساس ادارے کا اہلکار ظاہر کیا. چلاس میں بس پر فائرنگ سے زخمی ایک اور شخص دم توڑ گیا. اموات کی تعداد 9 ہو گئی. 25 زخمی, 3 کی حالت تشویشناک. جاں بحق 2 افراد کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی. دہشت گردی کے واقعے کے خلاف ٹرانسپورٹرز کا احتجاج, گاڑیوں کی آمد و رفت معطل. واقعے کا مقدمہ درج کر دیا گیا. دہشت گردی کی دفعات شامل. شاہراہ قراقرم پر دہشت گردوں نے مسافر بس پر گولیاں برسا دی تھیں. فائرنگ کے بعد بس بے قابو ہو کر ٹرک سے ٹکرائی, آگ بھڑک اٹھی. ٹرک ڈرائیور جھلس کر جاں بحق. ضلع دیامر میں سیکیورٹی سخت, تمام داخلی اور خارجی راستوں پر ناکہ بندی, مختلف مقامات پر سرچ آپریشن. اپنے ان دوست ممالک کا شکریہ ادا کرتے ہیں ہم جنہوں نے پاکستان کو ووٹ دیا. ان لوگوں کے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ ہے جو کہتے تھے کہ ہم پاکستان کو اکیلا کر دیں گے. پاکستان کی سفارتی محاذ پر بھارت کے خلاف بڑی کامیابی. پاکستان یونیسکو ایگزیکٹو بورڈ کا ممبر اور وائس چیئرمین منتخب ہو گیا. پاکستان بھارت کو ہرا کر یونیسکو وائس چیئرمین منتخب ہوا. اقوام متحدہ کی سرپرستی میں گروپ الیکشن کا انعقاد. ایشیا پیسیفک گروپ نے ایگزیکٹو بورڈ اور یو این سے وابستہ فورم میں اہم پوزیشن کے لیے بھارت کو شکست دی. 58 رکنی ایگزیکٹو بورڈ سے پاکستان نے متاثر کن 38 ووٹ حاصل کیے. بھارت کو صرف 18 ووٹ ملے. یونیسکو ایگزیکٹو بورڈ کے لیے پاکستان کا دوبارہ انتخاب ملک کے لیے کئی ممکنہ فوائد کا حامل ثابت ہوگا. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاکستان کو تنہا کرنے والوں کے لیے یہ واضح پیغام ہے. پاکستان کی بین الاقوامی برادری میں ساکھ اور احترام ہے. سرکاری اسکیم کے تحت حج درخواستوں کی وصولی انتہائی کم. ذرائع کے مطابق 6 دن کے دوران ملک بھر میں صرف 6,000 درخواستیں ہی جمع ہوئیں. 15 نامزد بینکوں میں حج درخواستوں کی وصولی 12 دسمبر تک جاری رہے گی. آئندہ برس 89,000 پاکستانی سرکاری اسکیم کے تحت فریضہ حج ادا کریں گے.
لاہور میں نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کا تھانہ علامہ اقبال ٹاؤن کا اچانک دورہ، سائلین کی FIR، اندراج میں تاخیر کی شکایات، محسن نقوی نے SHO معطل کر دیا، DSP کو وارننگ، FIR کے اندراج نہ کرنے پر SP اقبال ٹاؤن فوری طلب، کہا FIR کے اندراج میں تاخیر برداشت نہیں، بغیر لائسنس گرفتار نوجوانوں کو قانونی کارروائی کے بعد رہا کرنے کا حکم۔ پاکستان ویمنز ٹیم کا نیوزی لینڈ میں فاتحانہ آغاز، پہلے T20 میں کیوی ٹیم کو 7 وکٹ سے شکست دے دی، قومی ویمن ٹیم نے 128 رنز کا ہدف 19ویں اوور میں حاصل کیا۔ پاکستان کا آسٹریلیا میں پہلا پریکٹس سیشن، کھلاڑیوں کی جم کر پریکٹس، بابر اعظم نے فینس کو آٹوگراف دیے، قومی فاسٹ بالر شاہین آفریدی کہتے ہیں پاکستان ٹیم اس چیلنج کے لیے تیار ہے، ڈیوڈ وارنر کو آخری ٹیسٹ سیریز یادگار نہیں بنانے دیں گے، آسٹریلیا نے پاکستان کے خلاف پہلے ٹیسٹ کے لیے ٹیم کا اعلان کر دیا۔ ہم ایز اے اسپنر ہم اگر وہاں پہ اچھی بولنگ کرتا تو ہمارا رزلٹ کچھ اور ہوتا، ورلڈ کپ میں بہت سی چیزیں اوروں پہ ڈال دیتے، مگر جو ہماری غلطیاں ہے ہم ان کو تھوڑا چھپا رہے، پلیئرز جو ہے نا ورلڈ کے ٹاپ 10 میں سارے ہیں، مگر پھر بھی ہماری ٹیم ون ڈے کی 6 نمبر پہ کچھ تو اندر ہے۔ ورلڈ کپ میں اچھی بالنگ نہیں کی اس لیے ہار گئے، افتخار احمد کی پروگرام باؤنسر میں گفتگو، کہا ہم اپنی غلطیاں چھپا رہی ہیں، ٹیم کے کھلاڑی ٹاپ رینکنگ میں شامل ہیں مگر ہماری کرکٹ آگے نہیں جا رہی، کچھ تو مسئلہ ہے، ورلڈ کپ میں بالنگ، بیٹنگ اور فیلڈنگ تینوں فلاپ رہی۔